میرے آج کے مہمان شاہد حامد 12 نومبر 1941 کو لاہور میں پیدا ہوئے، سابق بیوروکریٹ اور وکیل ہیں۔ 5 نومبر 1996 سے 17 فروری 1997 تک نگران وزیر دفاع، وزیر اسٹیبلشمنٹ اور وزیر قانون کے طور پر فرائض سر انجام دیتے رہے۔ کیسے ہیں شاہد حامد صاحب آپ؟ بہت شکریہ افتخار۔ اس گفتگو کا پہلا حصہ آپ پچھلے اتوار سن چکے ہیں، آئیے دوسرے حصے کو سنتے ہیں۔ صدر دغاری کے صدارتی حکم نامے میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کو ایوان صدر اور ریاستی ایجنسیوں کی سازش کہہ کے دونوں کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ یہ آپ نے اپنے جی بالکل کہا ہے آرڈر میں کہا۔ میرا سر سوال یہ ہے جی سر، کیا اس الزام پر جی صدر کو منتخب حکومت کو ختم کرنے کی بجائے آئین اور قانون کی روشنی میں ان الزامات کی صاف اور شفاف تحقیقات نہیں کروانی چاہیے تھی؟ مائی کوشچن از دس۔ دیکھیے، صدر کے جو اختیارات ہیں نا، اس وقت بھی اور آج تو خیر تقریباً ختم ہو چکے ہیں اختیارات، مگر اس وقت بھی لمیٹڈ پاورز تھے۔ ہی ہیڈ دی الٹیمیٹ پاور جو استعمال کیا گیا آف ڈسمسنگ دا گورنمنٹ انڈر 58(2)B، بٹ ادروائز ہی کوڈ ناٹ ڈائریکٹ کہ جی FIR لانچ کریں۔ ہی ہیڈ نو سچ پاور۔ تحقیقات تو کروا سکتے تھے۔ نہیں، he could not order an investigation. میرا سوال ہے تحقیقات تو کروا سکتے تھے۔ He could not set up a judicial commission. He had no power to set up a judicial commission. Even میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایون جب انہوں نے ریفرنس کیا تھا نا، the reference I argued before the Supreme Court of Pakistan in the judges appointment case، اس ریفرنس کے خلاف بھی جو پہلے آبجیکشنز لیے تھے ان کے اٹارنی جنرل نے، وہ یہ تھے جی کہ صدر cannot file this reference without approval of the cabinet. اوکے، جی مطلب کوئی ضرورت نہیں تھی۔ there was the Sadr at that time had the power of 58(2)B but very limited other powers. میں 58(B) کی تو بات ہی نہیں کر رہا۔ نہیں آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جی انہوں نے کیوں نہیں، آپ یہی پوچھ رہے ہیں کہ جی why didn't he order some sort of inquiry etc etc. He had no power to do that. اسمبلی تحریر کرنے کے ڈرافٹ کو لے کر صدر کو بہت بے چینی تھی اور آپ یہ کام تاخیر سے کر رہے تھے۔ دوسری طرف جنرل کرامت سے مسلسل رابطے میں تھے۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ سب پریشر کی وجہ سے آپ نے ڈرافٹ تیار کروانے میں جلد بازی کی اور وہ چیزیں بھی شامل کر دی جو سنی سنائی تھیں؟ Not at all. Not at all. اگر کوئی سنی سنائی باتیں ہوتی تو they would have been rejected by the Supreme Court at the very first hearing and said کہ یہ تو بالکل ہی اس کے زمرے میں آتی ہی نہیں، 58(2)B کے دائرے میں آتی ہی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ جب آپ آرڈر ڈرافٹ کر رہے تھے، اگین پیج 147 آف یور بک، جی جب آپ آرڈر ڈرافٹ کر رہے تھے تو آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ امریکی سفیر کو 2 ہفتے پہلے ہی اس تمام کارروائی کے متعلق آگاہ کر دیا گیا تھا۔ جی بالکل۔ کس نے کیا تھا؟ To the best of my knowledge, the President himself in the presence of his secretary Shamsher Ali Khan. Why? I don't know. Probably because that is one of the powers that had to be kept informed at that time. Now, let me go back to his oath. جی آپ ان کے وہ تھے، مشیر تھے، آپ کے ساتھ وہ مشاورت کر رہے تھے، آپ نے مجھے کنونس کر لیا یہ جو آدمی ہے یہ کیسے ان کا مشیر بن جاتا ہے سلف میں؟ کس کون؟ یہ آدمی جو ہے امریکن امبیسڈر تھا۔ امریکن امبیسڈر کو انہوں نے کہا کہ جی میں یہ کرنے والا ہوں۔ اچھا اب دیکھیے، امریکہ سے اس وقت اور آج بھی دیر آر 2 levels of contact. جی لیٹ می بی ویری کلیئر، کوئی یہ چھپی چھپائی بات نہیں ہے۔ One is a contact between the Pentagon and Army headquarters. This has been there since the 1960s, maybe even earlier, but 60s for sure. اور وہ انڈیپینڈنٹ کانٹیکٹ ہے۔ جب میں مثال کی ایک چھوٹی سی مثال اس میں دیتا ہوں، جب مشرف نے کو کیا میاں صاحب کے خلاف in 99، تو who is the first person he phones؟ جنرل اینتھنی زنی۔ جنرل اینتھنی زنی کون تھے؟ سینٹ کام کمانڈر۔
He does not contact the State Department. He doesn't contact the Secretary of State. He doesn't contact the President of the United States. He contacts the CENTCOM commander on the army headquarters to Pentagon level and says, Tony, uska nickname Tony tha, Tony, I have done this. Yeah? And I need your support. اور جو بھی پھر آگے ہوا I can't say. تو اس کا مطلب ہے آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ اپنے وزیر اعظم کے بارے میں ملکی ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کو ایک غیر ملکی سفارتکار سے شیئر کر سکتے ہیں. Don't get me wrong. I didn't call in the American ambassador and tell him this. Farooq Regari did not consult me before calling in the American ambassador to say this. I'm just explaining to you what the facts of life are. And then there is a second level of contact, and that is between the Foreign Office and the State Department. Okay. We go through the next question. جی. رات کے 11 بجے آپ نے جو ڈرافٹ صدر لغاری کو دستخط کرنے کے لیے پیش کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس لمحے کو جو تاریخ لمحہ تھا پاکستان کے جمہوری عمل کو تباہی کے رستے پہ ڈال دیا؟ ایسا نہیں، کیونکہ ہم نے آئین کے مطابق ایکشن لی. آئین کے مطابق سپریم کورٹ نے جو آپ 2 مرتبہ پہلے استعمال ہوا تھا، غلام اسحاق نے پہلی مرتبہ استعمال کیا اور دیٹ واز اپہیلڈ بائی دا سپریم کورٹ. غلام اسحاق نے دوسری بار استعمال کیا، دیٹ واز ریجیکٹڈ بائی دا سپریم کورٹ. فاروق لغاری نے ایک ہی مرتبہ استعمال کیا، اٹ واز الاؤڈ بائی دا سپریم کورٹ. سو اب ہم نے آئین کے مطابق ایکشن لیا اور پھر ہم نے الیکشنز کرائے. وی ہیڈ دی الیکشن ود ان 90 days, not after a year. We held the elections within the mandated period of 90 days. And we handed over government to the elected government, handed over power to the elected government. So we acted fully in accordance with the Constitution and the requirements of democracy which you're talking about. شاہد احمد صاحب، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آپ نے بنا لیا، ایک الیکٹڈ حکومت کو آپ نے فارغ کر دیا اور صدر لغاری کے ساتھ آپ کی ایک لمبی میٹنگ ہوئی. اب اس لمبی میٹنگ میں آپ نے کہا کہ احتساب کا معاملہ بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر تو بات چلے گی نہیں، کوئی جسٹیفیکیشن تو ہونی چاہیے نا یہ جو ہم نے ڈیزالو کیا ہے. شاہد احمد صاحب، آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی یہ کچھ طاقتوں نے سیاستدانوں کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے احتساب کے عمل کی بہت بات کی. ایبڈو بنا، پپڈا بنا، حسین شہید سہراب وردی جیسے جو قومی رہنما ہیں ان کو بھی احتساب کا سامنا کرنا پڑا اور ایک سٹیج پہ ان کو الیکشن سے ہی باہر رکھا گیا کہ آپ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے. نتیجے میں یہ ہوا مشرقی پاکستان میں بھی اس کو بہت برا مانا گیا. بے نظیر کو بھی اسی عمل میں سے گزرنا پڑا. کیا حاصل ہوا؟ اس عمل سے جمہوری ڈھانچہ کمزور ہوتا چلا اور جمہوریت مخالفت کرنے والے لوگ مضبوط ہوتے گئے. اس کا کیا جواب دیں گے؟ آئی ایم ریفرنگ یور پیج نمبر 156. کچھ حد تک جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. احتساب عدالتوں کا اور احتساب کے عمل کا اب تک جو نتیجہ نکلا ہے وہ کوئی خاص نہیں نکلا. اٹ ہیز بین یوزڈ فار پولیٹیکل انجینئرنگ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. مگر جب ہم نے احتساب آرڈیننس بنایا تھا تو ایٹ لیسٹ ہمارا یہ نہیں ارادہ تھا کہ دس از واٹ اٹ شوڈ ہیپن. اور احتساب اس وقت کا جو احتساب آرڈیننس ہم نے بنایا تھا ان 1996 and 97، اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں ہم نے جو چیف احتساب کمشنر مقرر کیا، دیٹ واز اے چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ، ریٹائرڈ چیف جسٹس مجدد مرزا صاحب کو. وہ باہر گئے ہوئے تھے، ان کو واپس وہاں بلایا گیا. ہی اگریڈ ٹو کم بیک اینڈ ہی واز میڈ دی چیف احتساب کمشنر. بعد میں مانتا ہوں وہ ایک وہاں احتساب سیل کریٹ کر دیا گیا، اس جو مجدد مرزا صاحب کے اختیارات تھے وہ ٹرانسفر کر دیے گئے اور پھر احتساب آرڈیننس کو ختم کر کے پھر نیب آرڈیننس آ گیا. اور نیب آرڈیننس تو فرینکلی آئی انٹائرلی اگری کہ نیب آرڈیننس جو ہے اس کو تو ختم کر دینا چاہیے. دیٹ ہیز ڈیمیجڈ دا کنٹری، اٹ ہیز ڈیمیجڈ دا. احتساب پھر کیسے ممکن ہے؟ اور پھر سیاستدانوں کا ہی کیوں نہیں؟ پھر سیاستدانوں کا کیوں نہیں؟ بیوروکریٹس کا کیوں نہیں؟ سویلین بیوروکریٹس کا کیوں نہیں؟ آرم فورسز کے بیوروکریٹس کا کیوں نہیں؟ اشرافی کا کیوں نہیں؟ بالکل، میں مطلب آئی ایم کمنگ بیک ٹو دیٹ
کہ جو ہسٹری ہے دیٹ از ناٹ گڈ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم احتساب ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کہیں کہ جی احتساب, کیونکہ اب تک عمل جو اس کا ہے وہ غیر تسلی بخش ہے تو اس لیے اس کو فار آل ٹائمز ختم کر دیا جائے. دیر مسٹ بی سم احتساب سسٹم, دیر ہیز ٹو بی اکاؤنٹیبلٹی. جو ڈیموکریسی کی آپ بات کر رہے ہیں, ون آف دا فنڈامنٹل پرنسپلز آف ڈیموکریسی از اکاؤنٹیبلٹی, کہ جو کچھ آپ کریں یو آر اکاؤنٹیبل. ہم یہاں پہ کیوں نہیں کامیاب ہوئے چلے؟ اچھا تو اس لیے ٹھیک ہے, آئی تھنک ون شوڈ پروبیبلی اسکریپ دا نیب آرڈیننس, بٹ ون ہیز ٹو برنگ ان سم acceptable form of accountability. You can call it the accountability ordinance, you can call it the احتساب ordinance, you can call it some other. جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی نہیں لا سکا. جی ہم نے کوشش کی اور ہم پر ایکچولی جو بہت سے لوگ تھے اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ اپنا جو پیریڈ ہے 90 days وہ آپ سپریم کورٹ سے ایکسٹینشن لے لیں کہ جی جب تک احتساب نہیں مکمل ہوتا تو تب تک ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ چلتی. تو آپ کی کیا رائے تھی؟ تو میری رائے تھی یہ بالکل آئین کے خلاف ہے. جس دن بے نظیر کی پٹیشن کے خلاف چیک کا فیصلہ آیا, آپ نے ایک پرتکلف اشائیے کا اہتمام کر کے نگران وزیر اعظم اور چاروں چیف کو مدعو کیا, جیت کا جشن منایا. کیا اس پرتکلف اشائیے کے بعد آنے والی تمام حکومتوں میں شریک ہونے والے لوگ شامل نہ تھے؟ نہیں دیکھیے, وہ جو ڈنر دیا تھا مراج خالد صاحب نے, ایک تو وہ جشن نہیں تھا, اٹ واز اے پرائیویٹ ڈنر. تو آپ نے 2-3 بار کہا جشن, کوئی یہ نہیں کہ ہم نے وہاں ناچ رہے تھے یا اس طرح کی کوئی بات کر رہے تھے. اس عمر میں آپ ناچتے بھی اچھے لگتے اور نہ ہی مراج خالد صاحب ناچتے ہوئے اچھے لگتے. تو اس ڈنر میں دیر واز دی مراج خالد صاحب تھے, چاروں سروس چیف تھے. لفظ پڑھے ہسٹوریکل, میں بتاتا ہوں کہ کون تھا. نہیں سر, آپ لفظ پڑھے ہسٹوریکل وکٹری لکھا آپ نے, میں نے تو نہیں لکھا. نہیں اس میں چاروں چیفز تھے. میں نے پھر مراج خالد صاحب کی اجازت سے کہ جو ہماری وننگ لیگل ٹیم تھی لیڈ بائی خالد انور, جس میں انسیڈنٹلی یہ ثاقب نثار صاحب بھی تھے, ہی واز دا نمبر 2. تو ان سب کو میں نے 3-4 تھے, ان سب کو میں نے کہا آ جاؤ آپ بھی شامل ہو جاؤ ان دس ڈنر, سو دیٹ یو کین بریف دی چیفس آن واٹ اٹ ہیپنڈ. تو کچھ 10 لوگ تھے. اٹ وازنٹ سم سارٹ آف گالا اور جشن اور اینی تھنگ لائک دیٹ. پیج 189 sir. جی 189. The last words. I arranged for Khalid and his team to be invited for dinner with the Prime Minister and the 4 chiefs of the day for this historic victory. جی جی We were talking about your historic victory. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے, چلیں آگے چلتے ہیں. It was a historic victory, اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوئے جو بعد میں دوسری سیاسی جماعتوں میں بھی چلے گئے, اور شاید اس جماعت میں بھی تھے جس کی جماعت کی گورنمنٹ کو آپ نے ختم کیا, اور دوسری جماعتوں میں بھی چلے گئے. دوسری جماعت میں خالد انور صاحب تو ہی واز اے ممبر آف دی بیکیم اے منسٹر ان دی PMLN گورنمنٹ. سر جب آپ ڈیفینس منسٹر تھے تو پاک افغان بارڈر کی صورتحال کیا تھی؟ اٹ واز مچ دا سیم. آئی مین اٹ واز, آج کل کے حالات نہیں تھے, اب تو بڑی ٹینس ہے. اٹ واز واٹ اٹ ہیڈ بین سم ایئرز ارلیئر, مطلب کہ کوئی خاص وہاں ٹینشن نہیں تھی. شاید احمد صاحب آپ ڈیورنڈ لائن کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں نا, بیکاز دس از دا پارٹ آف آر ہم تسلیم کرتے ہیں, وہ نہیں دس از دا پارٹ آف آر اسٹیٹ, بیکاز ہماری اسٹیٹ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی اگر ہم ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے, بیکاز ہمارا آرٹیکل جو 1 ہے بڑا کلیئر ہے کہ آرٹیکل 1 ڈیفائن کرتا ہے کہ ریپبلک جو ہے وہ کیا ہوگی اور کہاں ہوگی. ڈیورنڈ لائن واز دی بارڈر ڈیمارکیٹڈ ان برٹش ٹائمز. اگر میری یاد صحیح ہے تو اٹ واز دس ٹریٹی واز میڈ ان 1899 ان دا 19th century, ہو سکتا ہے راؤنڈ اباؤٹ دیٹ ٹائم, اینڈ دیٹ واز دی ایکسیپٹیڈ بارڈر بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان. ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ دس از دا بارڈر, وہ نہیں کرتے. لیکن وی آر اے sovereign state. Yes. How can a sovereign state live with 3 boundaries and 3 borders, not the 4th one? See, I don't think there is any dispute on the border with Iran. Yeah. I don't think there is any dispute on the border with India except in Kashmir. I don't think there is any dispute on the border with China.
یہی ہمارے نیبرز ہیں نا. When you There were is a a defense dispute. minister, things were not as worse as today they are. With Afghanistan, no, not as bad as they are now, no. بے نظیر نے آپ کو سپریم کورٹ میں جج لگانے کا ذہن کیوں بدلا؟ کیا آپ کے خلاف کوئی سازش کی گئی؟ لیکن سلمان فاروقی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 253 پر لکھتے ہیں کہ فاروق لغاری اور بے نظیر بھٹو نے سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس بنانے کا مشترکہ فیصلہ کیا، جو سینیئرٹی کے حوالے سے تیسرے نمبر تھے. اس سے پہلے بے نظیر جسٹس شیخ عبد القادر کو اپوائنٹ کرنا چاہتی تھی. کیا حقیقت ہے؟ بے نظیر نے پہلے تو کہا تھا کہ مان گئی تھیں انہوں نے صدر لغاری کے مشورے سے کہ مجھے اپوائنٹ کر دیا جائے ٹو دا سپریم کورٹ. پھر دو چیزیں ہوئیں. ایک تو مخالفت ہوئی ود ان دی سپیریئر جوڈیشری. وائی؟ وہ اس لیے کہ ویسے تو اب بھی اس وقت بھی اور آج کل بھی گنجائش ہے فار ڈائریکٹ ایلیویشن ٹو دا سپریم کورٹ. بٹ ظاہر ہے کہ اگر 3 ویکنسیز ہیں اور اس میں سے 2 فرام دا لیگل پروفیشن ایلیویٹ ہو جائیں تو فار دا ججز ان دا ہائی کورٹ خالی 1 ویکنسی رہ جاتی ہے. سو دیر واز ریزسٹنس امنگس دی سینئر ججز آف دی ہائی کورٹس کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, وہ بے نظیر کو کہا گیا کہ جی دیکھیں اس وقت بھی تھوڑی سی ٹینشن ہو رہی تھی بٹوین لغاری اینڈ بے نظیر کہ یہ صدر کا بندہ سپریم کورٹ میں آ جائے گا، آپ کے لیے مشکلات پیش ہو جائیں گی. سو شی چینج دا مائنڈ. آئی ایم ویری ہیپی دیٹ شی ڈیڈ. اگر وہ چینج مائنڈ نہ کرتی میں جج بن جاتا، میں گورنر نہ بنتا. آپ جج بن جاتے، آپ گورنر نہ بنتے. ایک اور فائدہ ہوتا کہ 58B(2) کو لگوانے والا جو مائنڈ اثر ہے وہ بھی نہ ہوتا. ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی آپ صحیح کہتے ہیں. وہ جو واٹ ایف ہے نا، ایک بہت سی کتابیں ہیں اس موضوع پر، آلٹرنیٹ ہسٹری، کہ واٹ ایف اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا. یس، دیٹس یور آنسر اینڈ تھینک یو ویری مچ. میں جا رہا ہوں بریک پر، بریک سے واپس آؤں گا، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھوں گا. خواتین، میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. خواتین ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے شاہد حامد صاحب سے، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. مہران بینک کے لین دین کے معاملات کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنا. آپ اس میں صدر فاروق لغاری کا دفاع کر رہے تھے. الزام تھا کہ انہوں نے اپنی اراضی کا چھوٹا سا حصہ 17 ملین سے زائد روپوں میں فروخت کیا. پھر وہ بری کیسے ہو گئے؟ جی، اس پر انکوائری ہوئی تھی، 5 ممبر کی کمیشن تھی. اس میں لغاری کو بری کر دیا گیا تھا. انہوں نے اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ جس قیمت پر مہران بینک نے خریدی وہ مارکیٹ قیمت تھی، مارکیٹ قیمت سے زیادہ نہیں تھی. کیا یہ ون آف دی ریزن نہیں تھی بے نظیر اور پریزیڈنٹ کے درمیان ذاتی طور پہ رنجش شروع ہونے کی؟ میرا نہیں خیال. یہ جو الزام ہیں لغاری کے خلاف وہ اس وقت اپوزیشن سے آ رہے تھے، مور اسپیسیفکلی PMLN سے آ رہے تھے. جہاں تک مجھے یاد ہے میاں نواز شریف بھی ایک پروسیشن لے کے گئے تھے جو کہ اس زمین پر گئی تھی. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی خلش تھی؟ I don't think so. I mean, I don't think she was happy to make a Mehran Bank Commission of Inquiry. میرا نہیں خیال. I don't know. Your page 134. جی. بے نظیر حکومت کرپٹ اور لغاری مسٹر کلین تھے. کیا آج بھی آپ یہی مانتے ہیں؟ جی، میرے خیال میں جہاں تک کرپشن کا سوال ہے، آئی ایم سوری میں آپ پھر سے معاملات دہرا رہا ہوں، بیکاز دس میٹر ہیز بین ایڈجوڈیکیٹڈ بائی دا سپریم کورٹ. میں پرسنلی آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. As far as Lagari is concerned, I think he was a very clean politician. I am not میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی حمایت کرتے ہوئے میرے سوال کا جواب دیں. جی. آپ دونوں کو جانتے تھے، آپ دونوں سے واقف تھے،
آپ کا دونوں سے انٹریکشن تھا. میرا سمپل سوال ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بے نظیر حکومت کرپٹ اور لغاری کلین تھے, اب آپ بے نظیر حکومت کو کرپٹ کہہ رہے ہیں یا بے نظیر کو کرپٹ کہہ رہے ہیں؟ جو کرپشن جو تھی نا جی, دیکھیے میں کسی کے خلاف کسی کو بھی آئی نیور سے کہ یو آر کرپٹ انلیس آئی ہیو پرسنل پروف کہ جی کرپشن ہے. سو آئی ہیو نو پروف ایٹ آل either against محترمہ بے نظیر بھٹو شہید nor against her husband about any personal corruption because I don't know of any personal corruption. ٹھیک ہے جی. سو میں اس طرح کے الزام نہیں لیتا. About the government's corruption, yes. Government's corruption, yes. I saw the proof and that proof was presented in the Supreme Court. کیا یہ بات درست ہے کہ میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے بعد زرداری کو مبینہ طور پہ اغوا کیا گیا, جس پر بی بی نے کہا اگر آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کریں, چاہے جیل میں ڈال دیں مگر کسی کو اس طرح اغوا نہ کریں. از اٹ فیکٹ؟ زرداری کو اغوا کر دیا گیا؟ یس. ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. جس دن یہ پروکلیمیشن جاری ہوئی 4 نومبر اور 5 نومبر کی رات کو, تو جناب زرداری صاحب واز ان گورنرز ہاؤس لاہور. He was in Governor's House, لاہور. پھر یہ کیوں لکھتے ہیں سلمان فاروقی صاحب اپنی کتاب میں جی 257 میں, انہوں نے کہا کہ she wrote a letter to the Laghari and copied it to the several officials including the Federal Secretary starting, I can only surmise that you have ordered the kidnapping through the Rangers or other forces in illegal and unconstitutional manner, and I apprehend that you are having him tortured. Under the law of the land, he is supposed to be booked and taken to a police station or jail. This has not happened. مجھے نہیں پتا کیا لکھ رہے ہیں سلمان فاروقی صاحب. میں نے ایک تو ان کی کتاب نہیں پڑھی, مگر اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 نومبر سے پہلے ان کو کڈنیپ کیا گیا, اور یہ بات بے نظیر نے لاس اینجلس ٹائم کو 7 نومبر 1996 کو بیری کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی یہی کہا. بٹ افتخار دس از ایبسلیوٹلی انکریکٹ. آپ کو سر سارا کچھ پتا تھا, یہ کیوں نہیں پتا تھا؟ میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ 5 نومبر کو 4 اور 5 نومبر کو ہی واز لیونگ ان گورنرز ہاؤس لاہور. سو یہ اسٹیٹمنٹ جو دس اسٹیٹمنٹ آف آئدر ان دا بک اور واٹ ایور کہ جی ان کو اس سے پہلے کڈنیپ کیا گیا از ایبسلیوٹلی رانگ. دیر از نو سچ تھنگ. وہ کہ جی میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے بعد مبینہ طور پہ اغوا کیا گیا. قتل happened in the month of September and the dissolution or the dismissal you want to say وہ that was 5th of November. اس میں ٹائم فریم اس نے کوئی نہیں دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں دے رہا ہوں ٹائم فریم. تو اس دوران آپ کی یاداشت بہت اچھی ہے ویسے, آئی مسٹ اپریشیٹ. زرداری صاحب کو اریسٹ نہیں کیا گیا تھا. تو یہ جو لاس اینجلس ٹائم کو ان کا انٹرویو ہے یہ بھی درست نہیں, اور یہ جو ان کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے سلمان فاروقی نے اپنے کتاب کے پیج 257 پہ, یہ بھی درست نہیں آپ مانتے. 5 نومبر تک آئی کین سے, اس کے بعد آئی ڈونٹ نو واٹ. کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ ججوں کے احتساب کے لیے بے نظیر کی طرف سے قومی اسمبلی میں ایک بل لانے کے مخالف تھے؟ ایسا کیوں تھا؟ جو ججز کا احتساب ہے نا, it had been agreed in the 1973 constitution, 1973 کے آئین میں agreed تھا کہ ان کا احتساب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کرے گی. اینڈ دیٹ از اسٹل دی پوزیشن. آج تک وہی پوزیشن ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. سو آئی واز اگینسٹ اینی چینج ان دیٹ کانسٹیٹیوشنل پروویژن, تاکہ آپ کو ججز کے حلقے کی حمایت حاصل رہے. ناٹ ایٹ آل. آپ ساری لیگل کمیونٹی سے پوچھ لیں, جو میں رائے دے رہا ہوں, آئی تھنک اپارٹ فرام ہینڈ فل ایوری ون وڈ سے دا سیم تھنگ. سر ایک بریک پہ مجھے جانا پڑے گا. خواتین حضرات, میں جا رہا ہوں ایک بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا.
فاتح صاحب گفتگو ہو رہی ہے شاہد حامد صاحب سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. کرپشن اور احتساب پر آج آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اس حوالے سے کیا آپ عمران خان کے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سزائے موت دی جائے؟ نمبر 1 احتساب ہونا چاہیے. نمبر 2 ناٹ تھرو نیب، کوئی اور یہ تو آپ کہہ چکے ہیں. کوئی اور ادارہ ہونا چاہیے. نمبر 3 ناٹ دا ڈیتھ پینلٹی. پینلٹی آف ڈیتھ از دیئر ان چائنا. وہ خیر ان کا اپنا سسٹم ہے، اپنا ماحول ہے. مے بی دیر آر 1 or 2 other countries also which have the death penalty. I would be against a death penalty in a corruption case. لیکن سر جو کرپشن کرتے ہیں 100 روپے کی، جی آپ سے وہ پری بارگین کر لیتے ہیں، کیا فائدہ ہوا پھر؟ اور اس کو عیاشی کرتے ہیں، فائدہ اس سے جہاز خریدتے ہیں، پراپرٹیاں خریدتے ہیں، ملکوں سے باہر گھر بناتے ہیں، باعزت بھی ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ پلی بارگین بہت سے ملکوں میں ہے. میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں سر. نہیں مطلب کہ یو کانٹ سے کہ پلی بارگین از ان پرنسپل رانگ، مگر اٹ شوڈ بی پروپورشنیٹ. مطلب کہ اگر آپ نے 100 روپے کی چوری کی ہے تو پلی بارگین شوڈنٹ بی کہ جی 50 روپے دیں اور باقی معاف. اگر پلی بارگین کرنا ہے 100 روپے کی چوری ہے تو بے شک آپ 1000 روپے اس سے لیں تو پھر پلی بارگین کریں. میں خالی ایم جسٹ تھروئنگ اراؤنڈ فگرز. یعنی کہ پلی بارگین شوڈ ناٹ پرووائڈ اے بینیفٹ ٹو دا گلٹی پارٹی. مگر یہ کہ جی پلی بارگین ہونا ہی نہیں چاہیے، آئی تھنک دس وڈ پروبیبلی ناٹ بی ورکیبل. اچھا، اگر ججز کا ایک گروہ ایک ایسا فیصلہ کر دیتا ہے جس سے پاکستان کو کھربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے جی اور جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے، کیا کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ ان ججز سے وہ کھربوں روپیہ واپس لیا جائے؟ آپ ریکوڈک کی بات کر رہے ہیں یا اسٹیل مل کی بات کر رہے ہیں؟ جو آپ کو پسند آئے. اسٹیل مل کا کیس پسند آئے وہ، اگر آپ ریکوڈک کا کیس پسند آئے وہ. میرے خیال میں کچھ نہ کچھ تو وہاں بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ایک تو میں اس وقت بھی خلاف تھا، آج بھی خلاف ہوں کہ جج صاحبان کو اکنامک میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں انٹرفیئر کرنا چاہیے. بیکاز ان کی فرینکلی وہ سمجھ نہیں ہے. دے کانٹ، آئی مین جو مثال کے طور پر وہ آپ لے لیں یہ جو ریکودک کا کیس تھا، تو اس وقت آئی واز ناٹ مائی سیلف ان دا ریکودک کیس، مگر میں بحث ان کی سنتا رہا اور بار بار خالد انور کی طرف سے اور مخدوم صاحب کی طرف سے اور وکلاء کی طرف سے ان کو بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں یہ آپ جو فیصلہ کرنے لگے ہیں this is likely to be challenged in ICSID, the International Court for Settlement of Investment Disputes, اور وہ آپ کی جو رائے ہے وہ نہیں مانیں گے. اور آخر میں یہی ہوا اور ہمیں وہاں پتہ نہیں کتنا بلینز آف ڈالرز کا اوارڈ ہمارے خلاف ہو گیا اور نقصان ہوا، اچھا خاصا نقصان ہوا. اسٹیل ملز کا بھی جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ سیل ختم کر دی، تو اس کے بعد پچھلے 10-15 سال میں تباہی ہوئی ہے اسٹیل ملز کے کیس میں بھی. تو آئی ایم ویری شیور اباؤٹ دس کہ دا ججز شوڈ ناٹ بی انٹرفیئرنگ ان اکنامک میٹرز ایٹ آل. آپ نے کہا مگر اب دیکھیں یہ نہیں کہ جی وہ جج صاحبان غلط فیصلہ نہیں کر سکتے اونلی ان اکنامک میٹرز، ادر میٹرز آلسو بھی غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. اور آپ کا یہ خیال تھا پی پی ایل اور برما کیسٹرول کے حصص اور قادرپور گیس فیلڈ میں حصص کی فروخت کے بارے میں؟ قادرپور گیس فیلڈ کے بارے میں آئی واز ناٹ ان آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ It was one of the allegation. جی چارجز میں ایک چارج تھا. کہاں آپ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ جس پہ آپ نے ایک الیکٹڈ حکومت کو گھر بھیج دیا، اس میں لکھا ہوا ہے جہاں پی پی ایل میں برما کیسٹرول کے حصے سے قادرپور گیس فیلڈ میں بون پیل کے حصے کی فروخت کے معاملے میں جس کی مالیت کے یہ روپے کے قومی ساسوں میں مشتمل ہے، صدر نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کو کابینہ کے سامنے غور کے لیے پیش کرے. وہ ایک تھا، چلے چھوڑ دیں گے، آپ کو نہیں یاد. کچھ آپ سوال کر رہے ہیں which are not in the book، تو میں اب کیا کر سکتا ہوں. لیکن سر یہ تو آپ کا صدارتی آرڈیننس ہے جس پہ آپ نے گورنمنٹ کو ڈیزالو کر دیا. ون آف دا پوائنٹ واز دس. اگر آپ کے کیریئر پہ ایک نظر ڈالیں بطور بیوروکریٹ، جی سی، گورنر، صدر کے دوست، وزیر
تو سب سے بڑی اچیومنٹ اور ریگریٹ ان میں سے کون کون سی چیز پہ ہے؟ ریگریٹ یہ ہے کہ امید یہ تھی کہ ہمارا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ مضبوط ہو جائے، جی قائم رہے اور مضبوط ہو جائے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 20 سال میں ایسا نہیں ہوا۔ دوسری ریگریٹ یہ ہے کہ ہم، اور یہی امید تھی قائد اعظم کی، دیٹ وی وڈ بی اے ویری ٹالرنٹ سوسائٹی۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ گو اینڈ ورشپ ویئر یو لائک، ریلیجن از ناٹ دا بزنس آف دا اسٹیٹ۔ اس حد تک وہ کہہ گئے تھے اپنے 11 اگست کو۔ تو his dream was that we would be a very tolerant society۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اینڈ دس اے ویری بگ ریگریٹ، کہ ہم بہت انٹالرنٹ ہو گئے ہیں۔ اور اگر آپ انٹالرنٹ ہو جائیں تو دین دیٹ از ریئلی دا نیگیشن آف ڈیموکریسی۔ بیکاز اگر آپ انٹالرنٹ ہو جائیں نا تو آپ میری بات نہیں سنتے، میں آپ کی بات نہیں تو بطور بیوروکریٹ آپ ریگریٹ محسوس کرتے ہیں؟ تو دیٹ از بطور بیوروکریٹ ایک اور بات ہے۔ بیوروکریٹ کا ریگریٹ میرا یہ ہے کہ جب ہم آزاد ہوئے اور ساتھ ساتھ ہمسایہ ملک آزاد ہوا، تو بیوروکریسی کے لیے دیر ور کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز بلٹ ان ٹو دا کانسٹیٹیوشن۔ آج تک ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن میں دوز گارنٹیز اسٹل ایگزسٹ۔ 1973 میں، پلیز لیٹ می کمپلیٹ، 1973 میں ہم نے کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ختم کر دی، اینڈ دیٹ واز دا اسٹارٹ آف دا پولیٹیسائزیشن آف دا بیوروکریسی۔ جب آپ نے کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ختم کر دی، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ بیوروکریسی نے ہمیشہ خود کو ایک زنگ آلود ناقص مشین ثابت کیا ہے۔ عوام سے ٹیکس لے کر بیوروکریسی کو جو اختیارات و مراحت دی جاتی ہیں، کیا بیوروکریسی ان مراحت کے بدلے میں وہ فرائض سر انجام دیتی ہے جس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچے؟ بیوروکریسی کی جو قوم کی امید تھی بیوروکریسی سے، وہ پوری نہیں ہوئی۔ مائی لاسٹ کویسچن سر، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قومی سیاست اور معاملات میں آپ کا کردار متنازع رہا ہے، کیا یہ فیکٹ ہے؟ کیا یہ یہ تو آپ حقیقت بتا سکتے ہیں، اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا۔ میں اگر آپ نے موقع دیا ٹو سے سم تھنگ، والد صاحب became a politician after retirement. ٹھیک، he was a member of the People's Party. He stood for elections twice, was elected both times. My younger brother stood for elections and was elected 3 times. My nephew has been elected twice. My grandfather after... سر یہ کویشچن ان کے بارے میں نہیں ہے۔ نہیں، میرا جواب پوری طرح سن لیں آپ۔ I have never been a member of a political party. Even when I was governor, I did not become a member of any political party. تو آپ چلے آپ تو اس لیے سوال دوبارہ سوال کر دیتا ہوں، آپ مختصر جواب دیں۔ I am not a politician in that sense. ٹھیک ہے، سو دس از امپورٹنٹ دیٹ آپ کہہ رہے ہیں نا میرا رول بڑا متنازع ہے۔ آئی ڈونٹ سی ہاؤ اور وائی۔ گڈ، تھینک یو ویری مچ شاہد احمد صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ سے ہم نے گفتگو کی، آپ کی کتاب زیر بحث آئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔